اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام تمام مومنین کو لے کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ انہیں اس کشتی میں، جو کشتی انہوں نے اللہ کے حکم سے بنائی تھی، طوفان نوح کے بعد جب تمام لوگ اس میں بیٹھ گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس کشتی میں ایک بوڑھا نظر آیا۔ اس بوڑھے کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کا جوڑ کشتی میں بٹھایا تھا، مگر وہ بوڑھا اکیلا تھا۔ لوگوں نے اس بوڑھے کو پکڑ لیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ نوح، آخر یہ بوڑھا کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں شیطان ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سن کر فرمایا، تو اتنا چالاک اور بدمعاش ہے کہ کشتی میں بھی آ گیا۔ کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں ہم ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، تمہیں ہمیں اپنا گر بتانا ہوگا جس سے تم لوگوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہو۔ کہنے لگا، میں سچ سچ بتاؤں گا، البتہ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بوڑھا کہنے لگا، میں دو باتوں سے انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی اور اہم بات حسد ہے، اور دوسری اہم بات ہرس ہے۔ پھر کہنے لگا کہ حسد تو ایک ایسی چیز ہے کہ میں خود اس کی وجہ سے ہی برباد ہوا ہوں، اور ہرس یعنی لالچ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدم کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ اس لیے میں انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں۔ یہ دونوں ایسی خطرناک بیماریوں کی طرح ہیں جو تمام بیماریوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ دیکھا جائے تو آج کے سب لڑائی جھگڑے، ناظرین، یا تو حسد کی وجہ سے ہیں یا ہرس کی وجہ سے۔ حاسد انسان اندر ہی اندر آگ میں جلتا رہتا ہے۔ وہ کسی کو بھی اچھی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، نہ وہ کسی کی تعریف سن سکتا ہے، نہ وہ آپ کو اور آپ کی اولادوں کو آگے بڑھتا دیکھ سکتا ہے، نہ وہ میاں بیوی کو مسکراتے دیکھ سکتا ہے۔ دوسرے انسان پر اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہوتی ہیں، حاسد کے اندر اس کو کسی طرح بھی ختم کرنے کی بیماری جڑ پکڑ لیتی ہے، اور وہ اپنی اس کیفیت میں اگلے بندے کا جس طرح چاہتا ہے نقصان کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ اللہ اسی لیے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ کثرت سے سورہ کوثر پڑھا کریں۔ سورہ کوثر میں اللہ فرماتا ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین گرامی، ابتر یعنی بدحال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے دشمن ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ کثرت سے سورہ کوثر کی تلاوت کے ساتھ آپ جتنی دفعہ چاہیں اپنی مرضی سے کھلا سورہ فلق پڑھیے۔ سورہ فلق میں اللہ فرماتا ہے، من شر ما خلق، یعنی آپ پناہ مانگیے انسانوں کے شر سے۔ ناظرین، آج ہماری پوری آدھی سے زیادہ دنیا اور امت مسلمہ حسد سے پریشان ہے، حسد سے ہی بے حال ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنے حاسدین سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ فلق اور سورہ کوثر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تاکہ اللہ پاک آپ کو حاسدین کی بری نظر سے محفوظ رکھے اور آپ کی دشمنوں کے تمام وار اپنی رحمت سے ناکام کر دے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔